السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس ویکینڈ پر ہمیں قرآن کی نسبت سے کچھ گھنٹوں کے لیے بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ محترم سامعین و سامعات، آج جو محفل سجی ہے 40 حفاظ طلبہ کی تکریم کے تعلق سے خوشی بھی ہو رہی ہے اور غمی بھی ہو رہی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ کم از کم 40 بچے حافظ ہوئے ہیں، اور غمی اس بات کی ہے کہ صرف 40 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ کسی بھی کالج میں جو گریجویشن ڈے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 40 سے زیادہ بچے ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں، اور شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40% ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ وہاں پر اگر پورے اسکول اور مدارس کا احصا کیا جائے کہ کتنے بچے حافظ ہوتے ہیں، تو جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، احصا کیا ہے، ہر سال کتنے بچے حافظ ہوتے ہوں گے؟ کوئی گیس کر سکتے ہیں؟ یس، کوئی گیس کتنے ہوتے ہوں گے؟ میں نے جو تجزیہ کیا ہے، سروے کیا ہے، ہر سال کتنے؟ 1000، ملین، بلین، 100، 200، 500 سے کم، کبھی 100، کبھی 150، کبھی 200۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی شکایت، جس سے میں نے اپنے خطبے کی ابتدا کی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہوگا، اور مقدمہ کرنے والے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہم میں سے یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو غلط الزام ہے، فیک FIR ہے۔ جو لوگ حافظ ہو چکے ہیں وہ بھی قرآن کے حجر کے ذمہ دار ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، میری اس قوم نے جو حافظ ہوئے وہ بھی اس مقدمے میں ملزم ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں، جو میرا موضوع ہے، ان حقوق میں جو 5 حقوق ہیں ان میں سے صرف ایک حق ادا کیا ہے، قرآن کو یاد کر لیا ہے، بس۔ حالانکہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں جو میرا موضوع ہے، اس میں سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانا یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے۔ اگر کسی سے میں کہوں کہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو شاید جو ہے ڈنڈے لے کر دوڑائے گا اور کہے گا آپ مجھ پر الزام رکھتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن پر ہمارا ایمان پارشل ہے، سلیکٹیو ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے۔ زبانی ہمارا دعویٰ ہے، مثالوں کے ساتھ کہوں گا، تکلیف ہوگی تو معاف کرنا۔ ہمارے IPS میں الحمدللہ اس سال سعید آباد برانچ کا، مجھے جو ہے پوری رپورٹ ہے، باقی کا تھوڑا سا مجھے آگے پیچھے ہے، 26 بچوں کا سلیکشن ہوا تھا حفظ کے شعبے میں۔
26 پہلے سلیکشن میں فرسٹ راؤنڈ میں 42 ہوا، سیکنڈ راؤنڈ میں 26 ہوا، تھرڈ راؤنڈ میں 4۔ جو بچے سلیکٹ ہوئے اے کیٹیگری کے تھے، ان کے پیرنٹ ان کو حفظ نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ ایمان ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو یاد کر لیں گے تو ہمارا بچہ نیٹ، JEE اور دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزام کو جو ہے پاس نہیں کر پائے گا، یہ خوف ہے۔ اسی لیے اے کیٹیگری کے جو بچے تھے 12 بچے، ان میں سے کسی ایک پیرنٹ نے بھی گوگل فارم نہیں بھرا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے۔ رونے کی بات ہے، شرم کی بات ہے، آر کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایمان ہے پہلا۔ دوسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کے رسول کو جن پر قرآن نازل کیا گیا ان کو کہا گیا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ہم قرآن کو اپنی لینگویج میں، اپنے ٹیون میں، اپنے ورناکولر لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں قرآن کو۔ تجوید مخارج دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ انگلش کے لیے بہترین ٹیوشن، امریکن اسٹائل ایکسنٹ، برٹش ایکشن اور جو ہے جنرل ایکشن، مختلف قسم کی ٹریننگ کراتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑے اچھی جو ہے انگلش جانتا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم سورۃ الفاتحہ بھی صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ترتیل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں تجوید، مخرج، پروننسیشن، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے ایکسنٹ میں پڑھو۔ کتنے لوگ پورے ہندوستان، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں قرآن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسرا حق ہے قرآن کو یاد کرنا، قرآن کا حفظ۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن شاید ہی مسلمانوں کا 1% اما پارا کمپلیٹ یاد کیا ہوگا۔ 1%۔ بڑے احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو دل آزاری نہ ہو، 1% قرآن کا اما پارا یاد ہوا ہو۔ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کمپیوٹر اس کی تلاوت کے ریوارڈ کو، ثواب کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر لیٹر پر، لیٹر یعنی ایک الفابیٹ، ایک لیٹر ABC، الف با تا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان آیتوں کے الفابیٹ لیٹرز کو شمار کیجئے۔ ایک حافظ حفظ کرنے سے پہلے جو تلاوت کرتا ہے، یاد کرتا ہے، کوئی بھی کیلکولیٹر اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا ہے اس کے اجر و ثواب کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو کیلکولیٹ کرتا ہوگا۔ تو قرآن کو یاد کرنا، الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے، ہم کوشش کرتے ہیں تقریباً جو ہے ہر جگہ یہ اویئرنیس، بیداری پیدا کی جاتی ہے کہ قرآن کو یاد کریں۔ اس میں ایک چیز ملحوظ رکھیں کہ قرآن کو یاد کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹ قرآن یاد ہو۔
ایک پارہ، 2 پارہ، 10 صورتیں، 15 صورتیں، یہ تصور مت رکھیے کہ کمپلیٹ قرآن کو یاد کرنا ہی ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اقرا وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، جو بھی جتنا بھی یاد کیا ہے اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرو اور چڑھتے جاؤ، اقرا وارتقی، پڑھو اور چڑھتے جاؤ۔ تو جو آخری آیت جہاں پر وہ تلاوت نہیں کر پائے گا اس کا جو ہے اسٹیٹس ہوگا، اس کا منزلہ ہوگا، وہاں وہ رکے گا، وہاں اس کا قیام ہوگا۔ تو 1 پارہ، 2 پارہ، 5 پارہ، 10 پارہ، 10 صورتیں، 15 صورتیں، یہ یاد کرنا بھی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ کمپلیٹ قرآن یاد کرنا، بہت سارے صحابہ کرام کو کمپلیٹ قرآن یاد نہیں تھا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یا تو کمپلیٹ یاد کریں گے یا تو یاد ہی نہیں کریں گے۔ چوتھا حق، قرآن مجید پر تدبر کرنا، غور فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا لوگ قرآن پر غور فکر نہیں کرتے؟ قرآن کے معنی کو سمجھنا، مفہوم کو سمجھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اس کا جائزہ لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اور آخری حق، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف اچھائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور اگر اختلاف کی بات ہے وجادلہم باللتی احسن، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، پیار بھرے لہجے میں، اچھے اسلوب میں ان سے گفتگو کیجئے، مجادلہ کیجئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ جسے دعوت دے رہے وہ گمراہ ہے یا آپ گمراہ ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گمراہوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں جن حقوق پر جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بچے جو حافظ ہو چکے ہیں انہیں حافظ بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حافظ بننا آسان ہے، بنے رہنا، استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، حقیقت میں قرآن مجید کو باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ مہینے میں 1 پارہ بھی ریوائز کریں گے، مہینے میں 1 پارہ، میں زیادہ نہیں ہوم ورک دینا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے سال میں 12 پارہ یاد کریں گے پکا۔ 1-2 سال میں، 3 سال میں آپ کو پورا قرآن پکا یاد ہو جائے گا۔ تو قرآن کو مت چھوڑیے، اسے لازم پکڑیے۔ اگر ہم قرآن کو ترک کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو ذلت رسوائی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو گلدستہ بنا کر رکھ دیا، نہ تو اس پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔